السلام علیکم، آداب ناظرین، شمع اسپیڈ نیوز میں آپ کا استقبال۔ میں آپ کا دوست عبداللہ خلیدی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کے لیے روزانہ بڑے پیمانے پر غالینوں کی صفائی کی جا رہی ہے۔ مسجد میں موجود 25,000 غالینوں میں سے تقریباً 500 غالین روزانہ دھو کر دوبارہ استعمال کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ سال بھر میں یہ تعداد 1,80,000 سے زیادہ خدمات تک پہنچ جاتی ہے۔ اس اقدام کا مقصد نمازیوں اور زائرین کو صاف، آرام دہ اور پرسکون ماحول فراہم کرنا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ ویزا انٹرویو کے طویل انتظار کو کم کرنے کے لیے نئے پریمیم سروس متعارف کرانے جا رہی ہے۔ اس اسکیم کے تحت اضافی $750 فیس ادا کرنے والے درخواست گزار 10 دن کے اندر انٹرویو کی تاریخ حاصل کر سکیں گے۔ یہ سہولت بزنس اور ٹورسٹ ویزا کے لیے دستیاب ہوگی۔ پائلٹ پروگرام 1 جولائی سے 31 دسمبر تک جاری رہے گا۔ تاہم اضافی فیس کے باوجود ویزا اپروول کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ دبئی میں ایک افسوسناک سڑک حادثے میں 7 بھارتی شہری ہلاک جبکہ 9 زخمی ہوئے۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب مزدوروں کو لے جانے والی منی بس سڑک پر خراب کھڑے ٹرک سے ٹکرا گئی۔ زخمیوں میں 5 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ بھارتی قونصل خانہ متاثرہ خاندانوں کی مدد کے لیے مقامی حکام سے رابطے میں ہے۔ سعودی عرب میں 212 ججوں کی تقرری اور ترقی کا اعلان کیا گیا۔ وزیر انصاف ڈاکٹر ولید السمعانی کے مطابق اس اقدام کا مقصد عدالتی نظام کی کارکردگی بہتر بنانا اور عوام کو بہتر خدمات فراہم کرنا ہے۔ تمام جج وزارت انصاف کے مختلف عدالتی اداروں سے تعلق رکھتے تھے۔ ججوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا گیا۔ کویت کے سپریم کمیٹی برائے شہریت امور نے 28 افراد کی شہریت منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ کارروائی قانون شہریت کا دفعہ 11 کے تحت عمل میں لائی گئی۔ کمیٹی نے مختلف فائلوں اور قوانین کی خلاف ورزیوں کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ صادر کیا۔ حکام کے مطابق کارروائی قانونی تقاضوں کے مطابق کی گئی۔ مرکزی حکومت ڈرائیونگ لائسنس کی مدت 20 سال سے بڑھا کر 50 سال کرنے پر غور کر رہی ہے۔ تجویز منظور ہونے کی صورت میں عوام کو بار بار لائسنس کی تجدید نہیں کرانی پڑے گی۔ اس سے شہریوں کا وقت اور اخراجات دونوں بچیں گے جبکہ RTO دفاتر پر بھی بوجھ کم ہوگا۔ حکومت ٹرانسپورٹ سے متعلق کئی خدمات کو مکمل طور پر آن لائن کرنے کی بھی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ فی الحال یہ تجویز ابتدائی مرحلے میں ہے۔ پٹنہ سول کورٹ نے معروف استاد قانصر کی گرفتاری پر عارضی روک لگا دی۔ ان پر اپنے کوچنگ سینٹر کے باہر فائرنگ کروانے کا الزام ہے جس کے تحت FIR درج کی گئی تھی۔ وائرل ویڈیو میں 2 سیکیورٹی گارڈ فائرنگ کرتے دکھائی دیے تھے جنہیں پولیس نے گرفتار کر لیا۔ بعد میں گارڈز نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے قانصر کے کہنے پر دفاع میں فائرنگ کی تھی۔ عدالت نے پیشگی ضمانت کی درخواست پر سماعت کے بعد گرفتاری پر روک لگا دی۔ مولانا توصیف رضا مظہری قتل کیس میں GRP نے 30 سالہ پنکج لودھوی کو گرفتار کر لیا۔ الزام ہے کہ ٹرین میں جھگڑے کے بعد اس نے مولانا کو چلتی ٹرین سے دھکا دیا جس سے ان کی موت ہوئی۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ مولانا پر حملہ کیا گیا تھا اور انہیں چور کہہ کر مسافروں کو مشتعل کیا گیا تھا۔ ملزم کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ اس نے جرم کا اعتراف بھی کر لیا۔ پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ بنگلور میں ایک خاتون پرینکا پر اپنی 6 سالہ بیٹی ونیلا کے قتل کا الزام سامنے آیا۔ پولیس کے مطابق خاتون اپنے عاشق موہن کے ساتھ رہ رہی تھی اور بچی کی موت کو بیماری قرار دیا گیا تھا۔ بعد میں پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تضادات سامنے آنے پر قتل کا شبہ پیدا ہوا۔ شکایت درج ہونے کے بعد موہن گرفتار ہو گیا جبکہ پرینکا فرار ہے۔ پولیس خاتون کی تلاش میں مصروف۔ حیدرآباد میں آم کھانے کے بعد ایک 17 سالہ لڑکی بھونیشوری کی مشتبہ حالت میں موت ہو گئی۔ آم کھانے کے بعد گھر کے کئی افراد کو الٹیاں اور دست شروع ہو گئے۔ تمام متاثرین کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں بھونیشوری دوران علاج دم توڑ گئی۔ دیگر افراد کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کی۔ تلنگانہ اینٹی کرپشن بیورو نے روڈز اینڈ بلڈنگ کے انجینئر ان چیف جے موہن نائک کے خلاف بڑی کارروائی شروع کر دی۔ معلوم ذرائع آمدنی سے زیادہ اثاثوں کے الزام میں ان کے 11 مقامات پر تلاشی لی جا رہی ہے۔ کارروائی کے دوران سونے کے بسکٹ اور دیگر قیمتی اثاثے ملنے کی اطلاعات ہے۔ حکام کے مطابق جائیدادوں کے مکمل مالیت کا اندازہ لگانے میں وقت لگے گا۔ تفتیش جاری ہے۔ کیرالہ حکومت نے خواتین اور ٹرانسجنڈر افراد کے لیے مفت بس سفر اسکیم 15 جون سے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ سہولت KSRTC بسوں میں فراہم کی جائے گی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس منصوبے سے روزانہ سفر کرنے والوں کو مالی راحت ملے گی۔ وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو تمام انتظامات جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی۔
कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और उज्ज्वला योजना में सब्सिडी कम करने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पहले 12 सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलते थे, फिर 9, अब सिर्फ 4 रह गए। खड़गे के मुताबिक महंगी गैस की वजह से गरीब खानदानों के लिए सिलेंडर भराना मुश्किल हो गया। उन्होंने दावा किया कि कई खवातीन दोबारा लकड़ी के चूल्हे इस्तेमाल करने पर मजबूर है। सिकंदराबाद के लालागुड़ा इलाके में पेश आए कत्ल के केस को पुलिस ने हल कर लिया। मकतूल की शनाख्त 38 साला जयप्रकाश देशमुख के तौर पर हुई, जो मिस्त्री का काम करता था। पुलिस के मुताबिक विनोद और मोहन ने दोस्ती का बहाना बनाकर इसे सुनसान मुकाम पर ले गए। लूट मार के दौरान मजामत करने पर दोनों ने पत्थरों से हमला करके मार दिया। हैदराबाद में गरज चमक के साथ होने वाली शदीद बारिश से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो गई। मुतअद्दिद नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जबकि कई सड़कों पर पानी जमा हो गया। पंजागुट्टा, बंजारा हिल्स, अमीरपेट, यूसुफगढ़ और दीगर इलाकों में ट्रैफिक मुतासिर रही। दफातर और तालीमी इदारों से वापस आने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई करते हुए शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत दी। ये थी अब तक की स्पीड न्यूज़। जुड़े रहे शमा न्यूज़ से। लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। देखते रहे शमा न्यूज़, रोशनी सच्चाई की।